اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر چینل کی جانب سے اسرار سنشاد کی خدمت ہے، تمام مومنین و مومنات کو سلامت کرتا ہے۔ بہت سے مومنین کرام کے میسیجز بھی آئے ہیں اور ٹیلی فون بھی کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ استخارہ کے بارے میں کوئی مختصر سی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہمارا عنوان یہ ہے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور استخارہ کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور عموماً کون سا استخارہ کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ مومنین کرام، استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کہ کریم اللہ، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے کرنے یا نہ کرنے میں ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں صحیح راستہ دکھا۔ صادق عالم محمد کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شقی ہے وہ شخص جو اپنا ہر کام مشورہ اور استخارہ کے بغیر کرتا ہے۔ استخارہ ہمیں رہنمائی مہیا کرتا ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ سلیکٹ کیا جائے۔ عالمین کی رحمت کا ایک فرمان ہے کہ یا علی، جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا، میں محمد اس کام کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمان ہے کہ یا علی، جو شخص کسی کام کا کرنے میں مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استخارہ کا مطلب علم غیب نہیں ہے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ بہت بڑا رواج ہے کہ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس آپ چلے جاؤ، وہ استخارہ کر کے آپ کو غیب کی خبریں دے دے گا، مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، کتنے پیسے آئیں گے۔ تو یہ دنیاوی ڈھونگ تو ہو سکتا ہے، شریعت محمد وآل محمد میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مومنین کرام، اس سے پہلے کہ میں استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں، مومنین کے 2-3 سوالات ہیں، ان کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک سوال آیا کہ کیا صدقہ کو ایک سوال یہ آیا کہ کیا استخارہ کو دوبارہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے۔ آپ صدقہ دے کر دوبارہ استخارہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 دفعہ تک استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی دفعہ استخارہ کیا، آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ دیں، پھر سبارہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ دیں، اسی طرح صدقہ دیتے جائیں، اور 7 دفعہ تک آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اگر 4 دفعہ مثبت آیا ہے، پازیٹیو آیا ہے، اور 3 دفعہ نیگیٹو آیا ہے، تو معصومین فرماتے ہیں کہ اس کام کو کرنا چاہیے۔ اگر اس کے برعکس 3 دفعہ پازیٹیو ہے اور 4 دفعہ نیگیٹو ہے، تو معصومین فرماتے ہیں کہ استخارہ بتا رہا ہے کہ اس کے کام کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مومنین کہتے ہیں کہ ہم استخارہ بھی کرتے ہیں اور کوئی کام بھی کرتے ہیں، اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بغیر استخارہ کے کام کرتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ جانے اور اس کا نقصان جانے، اور جو بندہ استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو میں اللہ گارنٹی دیتا ہوں اس نقصان کے بدلے میں اسے 1 اجر اس دنیا میں دوں گا اور 1 اجر آخرت میں دوں گا۔ دنیا میں کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نقصان کا میں اس بندے کو اسی دنیا میں معاوضہ دوں گا، کیونکہ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور یہیں تک نہیں، بلکہ آخرت میں جو میرے استخارہ کے باوجود اس کا نقصان ہو گیا ہے، میں اسے اجر عطا کروں گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے طریقے کتنے ہیں۔
استخارہ کرنے کے معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ قرآن سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور عموماً اسے اہل فن لوگ، سادات، علماء، متقی، علم رکھنے والے لوگ اس طرح کا استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کی دوسری قسم ہے قرآن سے استخارہ کرنا۔ صبح کی طرح 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد پرچیاں اٹھائی جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ استخارہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا استخارے کا طریقہ جو کہ بہت ہی اہم بھی ہے اور آسان بھی ہے، وہ ہے تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اور اسی فرمان کی روشنی میں یہ طریقہ کار ہے۔ صحیفہ کاملہ میں ایک چھوٹی سی دعا ہے جو استخارہ کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی جائے تو بہت بہتر ہے، اگر نہ بھی آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں مومنین کی رہنمائی کے لیے اس دعا کو ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، اس کے بعد ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد اور 15 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس طرح آپ نے تسبیح لے لینی ہے۔ کہیں مخصوص انداز سے آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے اور ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ پہلے دانے پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرے دانے پہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ کا باری باری ذکر کرتے جانا ہے۔ چلتے چلتے آخر پہ جو دانہ آ جائے گا، اگر اس پہ ہے سبحان اللہ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ استخارہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے یہ درمیانہ ہے اور آپ کو اختیار ہے اسے کرو یا نہ کرو، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور اگر آخری دانے پہ الحمدللہ آ جائے تو معصومین فرماتے ہیں کہ استخارہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ یہ کام ضرور کریں۔ نمبر 3، اگر آخری دانے پہ لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے تو معصومین فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کو منع ہے اور مومنین کو چاہیے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز، بندہ کے بچوں، والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔